کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر علماء کرام، مفتیان کرام و مہمانان ذی وقار اور انتہائی محترم طلباء کرام و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کی مختلف ڈائمینشنز کے اوپر آپ نے ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری، اس سے پہلے سید معاذ شاہ صاحب، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی اور مفتی محمد اسحاق صاحب مد ظلہم العالی کی گفتگو، بلکہ گراں قدر گفتگو سماعت فرمائی۔ مختصراً میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کے حوالے سے اگر آپ کسی قادیانی اور احمدی سے بات کرتے ہیں تو وہ ذلی و بروزی کہہ کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اور چھڑاتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی و بروزی نبی مانتے ہیں، تو ہمارا جواب ہم سب سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کوئی ذلی کعبہ نہیں ہو سکتا، ذلی مکۃ المعظمہ نہیں ہو سکتا، ذلی مدینہ طیبہ نہیں ہو سکتا، اور ذلی قرآن کریم نہیں ہو سکتا، اور تو اور ذلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام نہیں ہو سکتے۔ جب یہ سب کچھ ذلی و بروزی نہیں ہو سکتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل و بروز کہاں سے آ گیا، اور کون ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات مختصر کر کے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اس کی ضرورت باقی تھی، اور جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو دین اپنی کلیات اور جزیات سمیت محفوظ ہو گیا اور کر دیا گیا۔ زبانوں سے سینوں میں اور سینوں سے اقلام اور صحف اور کتب میں جو ہے مدون ہو گیا، مرتسم ہو گیا، اذہان میں بھی محفوظ ہوا اور کتب میں بھی محفوظ کر دیا گیا۔ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا دو طرفہ نظام تھا، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، ایک طرف شروع میں اس کو صرف حافظے میں رکھا گیا اور محفوظ کیا گیا، لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو یکجا کیا، جمع فرمایا اور تحریری شکل دے کر کے اب اس کو قیامت تک اور ابد الآباد تک محفوظ فرما دیا۔ اسی طرح اسلام کی کل تعلیمات ہیں، محدثین کی خدمات ہم پڑھتے ہیں، فقہاء کرام نے کن کن طرق سے احادیث طیبہ اور آیات بینات سے استنباط کیا ہے، سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اب نئے دین کی، نئی شریعت کی اور نئی شریعت کے تشریح کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو لائے تشریف اس وقت جب ہر طرف ظلمت کا اندھیرا تھا۔ وہ نجران کے عیسائی تھے یا مدینہ طیبہ کے یہودی تھے یا خود عرب کے اندر دین حنیف کے پیروکار تھے، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے دین کی اصل کتب اور اصل تعلیمات محفوظ نہیں تھیں۔ ایسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لیکن تب سے لے کر کے اب تک اسلام کی کوئی تعلیم نہ ضائع ہوئی، نہ گم ہوئی، اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی عالم دین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہاں اتنی بڑی صداقتوں پر مشتمل ہمارے پاس کوئی خاص قسم کا صحیفہ یا کتاب موجود تھی، لیکن اب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔
تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. دین اپنی جزیات کے ساتھ، کلیات کے ساتھ بتمامی ہی موجود ہے، قائم ہے، دائم ہے، بلکہ ہر اصل کتاب، اس کی تشریحات، توضیحات وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے کہ سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے، رجال کے لحاظ سے، اور دوسری جتنی حدیث کی سائنسز ہیں اس کے لحاظ سے تمام کی تمام سکاحت کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتی ہے. لہٰذا اب جب نئی شریعت کی ضرورت نہیں، نئے دین کی ضرورت نہیں، نئے قانون کی ضرورت نہیں، تو نیا قانون لانے والے کی کیا ضرورت باقی بچی؟ نئی شریعت لانے والے کی کیا ضرورت باقی بچی؟ لہٰذا ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو صاف بات ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ فتنہ پرداز ہے. ہم عموماً جب اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں، اور صاف بات ہے آپ انشاءاللہ سنتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں، بلکہ اگر کیا کہ یقیناً مدارس دینیہ کے طلباء موجود ہیں، ہم جب ماسٹرز کرنے جاتے ہیں تو عموماً ہمارے سامنے ایک یا دو مجالات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ماسٹرز وہ ہوتا ہے اسلامک سٹڈیز میں یا پھر عربی میں، اور کوئی تھوڑا سا مزید آگے بڑھ جائے تو وہ تاریخ اسلام میں ماسٹرز کرتا ہے اور اسی مجال میں چلتے ہوئے وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. یہ ہر ایک شخص کی اپنی استعداد اور چاہت پر بھی ہے، اور مشورتاً بھی جب وہ طلباء ادھر ادھر پوچھتے ہیں تو انہیں اسی طرح گائیڈ کیا جاتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس وقت انٹرمیڈیٹ کی سطح پر ہیں یا بی اے کی سطح پر ہیں یا بی ایس کی سطح پر ہیں اور آپ کے پاس چوائس موجود ہے، تو جن خاص علوم کی طرف شروع کی گفتگو میں اشارہ کیا گیا، مثلا انٹرنیشنل لا ہے، مثلا پولیٹیکل سائنس ہے، مثلا لا اٹسیلف ہے، یعنی قانون، جو جدید قانون ہے، ان کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور توجہ اس لیے کریں کہ قانون توہین رسالت سمیت جتنے بھی عالمی استعماری اصطلاحات و منصوبہ جات ہیں، ان کو مغرب اگر اپنے گماشتوں کے ذریعے سے یا خود مغرب اپنی سرزمین پر یا ہمارے ہاں مقننہ کے ذریعے سے وہ یہاں نافذ کرنے کی یا کسی بھی اسلامی ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے اسی استعداد و اہلیت کے حامل افراد کا، جن کا پس منظر دین اور دینی مزاج کا ہو، ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر قانون توہین رسالت کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو سوائے چند افراد کے جو جدید قانون سے شناسا ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کی ایکسپرٹیز کا، شناسا ہیں، جاننے والے ہیں، تو وہ بہت کم لوگ ہوں گے. اور وہ شخص جو بہت ایکسپرٹ ہو، یقیناً خال ہی کوئی بندہ ہمیں مل پائے گا. تو آپ تمام حضرات اس معاملے میں کوشش کریں کہ جب ہم حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی فوراً یہ بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق انسانی کی تعلیم دی اور اس کے فروغ کے لیے بڑا کام کیا. یقیناً اس تصور کی مذمت اور اس کے رد پر اور اس کے جو فلسفیانہ مبادیات ہیں ان کو ختم کرنے پر یہاں گفتگو ہوتی رہی ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی. جب تک اس پوری بحث کو آپ انکارپوریٹ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لیجسلیشن اور لیجسلیٹو پروسیس کے ساتھ انکارپوریٹ نہیں کرتے، اس وقت تک کبھی بھی قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر اور عالمی فورمز کے اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، بحث ہے کہ حقوق انسانی اور اس کا رد کیا جانا اور رد کرنے کے اصول بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر، مقامی سطح پر وہ کیوں ضروری ہیں. اسی طرح وہ آج کل وہ لگایا ہوا ڈیفنس کے پل پر جب آپ چڑھتے ہیں، میرا مذہب انسانیت ہے، کتنا خوشنما آ رہا ہے. وہاں کے لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہی تو اصل انسان ہے، یہی تو اصل ہیومن بینگ ہے، میرا مذہب. یہ جو انسانیت ہے، اس نے انسان کہ بھئی، تو آپ کو لگے گا
کہ پتہ نہیں واقعتاً کہیں خاص مذہب ہے، اس کی کوئی خاص تعلیمات ہے، نعوذ باللہ ہمارا مذہبی طبقہ اس کو انٹیگریٹ کرتا ہے کہ شاید انسانیت اسلام ہے، اسلام انسانیت ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس فلسفیانہ مباحث کیا ہے، اس کا جو اصل پیراڈائم کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس کو ترتیب کے ساتھ رد کر کے اس کا متبادل اور صحیح طور پر اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو تمام مباحث مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور جب مباحث آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی فورم پر بیٹھ جائیں تو قادیانی آپ کو بہت آرام سے شکست سے دوچار اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو لا لا کر کے حقوق انسانی کے جال میں پھنسا دیتا ہے، وہ لا لا کر کے انسانیت اور مذہبیت کے نعروں میں آپ کو ایسے پھانستا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے رجت پسندی والا سٹینڈ لیا ہے۔ دیکھیں یہاں کچھ بحث اس بات پر بھی ہوئی کہ ہمیں جو ایموشنلزم ہے اس سے بھی نکلنا ہوگا۔ میں عرض کروں عامت الناس کی سطح کے اوپر ایموشنل جو اپروچ ہے اس کا ہونا اور رکھنا بہت ضروری ہے۔ عامت الناس کبھی لاجیکل یا قانونی گفتگو کے ذریعے سے آپ ان کو اپنے موقف کی تائید میں کھڑا نہیں کر سکتے، آپ کو الٹیمیٹلی ان کو ایموشنلی اپیل کرنا ہوگا، اور جب آپ اس کو ایموشنلی اپیل کرتے ہیں اس کراؤڈ کو تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی صاحب موجود ہیں، جب نعت پڑھی جائے تو نعت پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نعت خوان خود اپنے تئیں نعت کو پڑھے، یقیناً لوگ واہ واہ سبحان اللہ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اس پورے کراؤڈ کے اندر تمام لوگوں کو جگانا مقصود ہو اور ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اور اس چراغ کو جلانا مقصود ہو تو یہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو ملا کر کے نعت پڑھواتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ایموشنلی بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو کچھ یعنی چاہا جا رہا ہوتا ہے، جسے آپ عشق رسول کہتے ہیں، محبت رسول کہتے ہیں، اس کا بہرحال نتیجہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جاگزی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سطح عامت الناس کی ہے، ایک سطح درمیانی اور وسطی جو سوسائٹی کا ایک جو سیٹ اپ ہے وہ ہے، اور ایک اپر کلاس ہے۔ یہ آخری بات ہے میں کرنا چاہتا ہوں، ہماری عموماً جو گفتگو کے ایڈریسیز ہیں، ہماری تمام ریلیجس ڈسکورسز، تمام ریلیجس جو ڈسکشنز ہیں، ان کا مخاطب طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ عموماً یہ جو وسطی طبقہ ہوتا ہے یا جو لوور طبقہ ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون سازی کا جب معاملہ آتا ہے تو قانون سازی کرنے والا عموماً اپر کلاس کا آدمی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جن کو کبھی چھو کر کے بھی یہ باتیں نہیں گزری، وہ جانتے ہیں کہ فائنلٹی آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں گے وہ کہے گا ہاں یس آئی ڈو بلیو، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اس کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کے لیے کیا اپروچز ہونی چاہیے، اس کے علم میں یہ بات بالکل نہیں ہوتی۔ وہ طبقہ اگر ہم کسی طریقے سے آپ میں سے جو ساتھی اس طبقے کے ساتھ میل جول رکھتے ہوں، وہاں پر آپ کی کوئی اپروچ ہو، وہاں پر آپ پہنچا سکیں، اس پیغام کا ابلاغ کر سکیں، اپنی گفتگو، اپنے خطبات، اور صاف بات ہے اگر آپ مدلل گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کے اندر واقعتاً کنونسنگ پاور ہے تو ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم جو گفتگو ہو، ہماری تحریر ہو، ہماری دلیل ہو، اور ہمارا جو بھی مطلب معاملہ ہو اس حوالے سے وہ اس کلاس کو بھی ایڈریس کرنے والا ہو، اور اللہ کرے آئندہ چل کر کے ہم اس پلیٹ فارم سے بھی اور ہمارے پاس جو اویلیبل دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان طبقہ یا ان طبقات تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ جب یہ پیغام انشاءاللہ تعالی وہاں پر پہنچے گا تو امید یہ ہے کہ ملک کی قانون سازی اور بین الاقوامی قانون سازی میں بھی ملک کی طرف سے جو نمائندگی ہوگی وہ اس طبقے کی ہوگی جس کا دل اور دماغ کم از کم مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس راہ میں کوشش کرتے رہنے کی اور اپنے بات کو عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی جلا ہے بس لا نبی